وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب لاہور پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس سے خطاب کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں. جو اس بجٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تو اپوزیشن چیمبر میں بہت سی ایسی درخواستیں آتی تھیں کہ جس کے اندر صحافیوں کے، رپورٹرز کے، میڈیا ورکرز کی، کبھی ہاسپٹل کی درخواستیں آتی تھیں، دوائی کی آتی تھیں. تو اسی وقت انہوں نے مجھے کہا، اور وہ جیل سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مریم آئندہ ہماری جب بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، عوام نے موقع دیا، تو ہم اس مسئلے کو ضرور دیکھیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے. آپ آپس میں جو صحافی برادری ہے، جو میڈیا ورکرز ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور اس میں حصہ بھی ڈالتے تھے. لیکن یار پلیز شور نہ مچائے، آپ کی مہربانی. یہ فوٹوگرافر حضرات تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے، ادھر سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے پلیز. تو جی یہ جس طرح ابھی بات بھی ہو رہی تھی، مجید بھائی نے بھی بات کی، اور ایک کہ اس کا میکنزم کیا ہوگا اور اس کے اندر کون کون شامل ہوں گے. یہ میڈیا ورکرز اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ہے، جس کے اندر ایک سرٹن انکم تھریش ہولڈ ہے. اس سے نیچے جو لوگ ہوں گے، جو میڈیا ورکرز ہیں، جو کیمروں کے اس طرف لوگ کھڑے ہیں، جن کی جو چہرے ہیں وہ سامنے نہیں آتے، لیکن وہ اس کا حصہ ہوں گے. اور اس کا ایک پورا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. PID کے لیول کے اوپر اس کی پوری امپلیمنٹیشن ہوگی، اور ہمارا یہ مقصد ہے اور وزیر اعظم کی یہ ڈائریکشن ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں اس کا میکنزم بنا کر اس کو، تاکہ اسی مہینے میں اس سے جو میڈیا ورکرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو اس کے اندر فال کرتے ہیں، وہ اپنی جو اس سے بینیفٹ ہے وہ لینا شروع کر دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بھی بات کی کہ کوئی ایک تاثر نہ ہو. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جس وقت اس ملک کے اندر صحافت کے اوپر قدغن تھی، ایک سینسرشپ تھی، آپ کے کیمروں کے چلتے کیمرے بند ہو جاتے تھے، صحافیوں کی پسلیاں ٹوٹتی تھیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹتی تھیں، پیٹوں میں گولیاں لگتی تھیں. وہ دور بھی ہم نے دیکھا، اور سیاسی انتقام کے اندر تمام جو اپوزیشن تھی وہ جیلوں میں تھی. اور اسی 4 سال کے دور میں پاکستان کی جو حکومت تھی، اس کے جو سربراہ تھے عمران خان صاحب، ان کو میڈیا پریڈیٹر بھی کہا گیا RSF رپورٹ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے 1 سال میں جو بھی پالیسی میجرز لیے گئے ہیں، جس کے اندر سب سے بڑی جو پالیسی ہے وہ میڈیا کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا، جرنلسٹ کا بل ہے. جو بل ہم نے، آپ کو یاد ہوگا APS کا جب واقعہ ہوا تھا تو محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس میں دوسری جماعتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا، اور اس کو جب اس کی قانون سازی ہوئی تو وہ ہیومن رائٹس کی منسٹری کو دے دیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ وزارت اطلاعات کے اس میں ڈومین میں آ گیا ہے، اور اسی کے اندر اس کا ایک کمیشن بننا ہے، اور اس کی جو مراد ہیں، جو آپ نے بات کی لائف انشورنس کی، یا آپ نے بات کی جو ٹیررسٹ اٹیکس میں اور جو ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوتی ہیں، اس کو اس میں شامل کیا جائے گا، وہ اس کا حصہ ہے. لیکن کیونکہ اس کا میکنزم ایک موجود نہیں ہے جس کو فوری طور پر اس کو انشور کر کے وہ اس کا حصہ ہوگا. آپ نے بات کی گورنمنٹ کے جو بزنس ہوتا ہے، پیمرا میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کے بزنس کو ہم نے آپ لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ لنک کر دیا ہے، اور اس میں آپ کی کاؤنسل آف کمپلین کے اندر اور اتھارٹی کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ITNE ہے، پچھلے 12 ماہ میں ITNE نے 10 کروڑ کی ریکوری کر کے سیدھا ڈائریکٹ امپلائیز کو تنخواہیں جو نہیں ملی ہوئی وہ دے دی گئی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی کام تھا کہ جو ITNE کے ذریعے ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 8واں ویج بورڈ بھی پچھلی ہماری ہی حکومت میں 18 سال بعد دوبارہ ریوائیو ہوا تھا، اور وہ اسی لیے ہوا تھا کہ جو میڈیا ورکر ہے، جو میڈیا ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اس کو ڈائریکٹ اس کے ثمرات مل سکیں. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس ملک کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سینسرشپ کا وہ عالم تھا کہ آوازیں بند کر دی گئی تھیں، قلم توڑ دیے گئے تھے، کیمرے بند کر دیے گئے تھے، تو جو پریس کلب ہوتے ہیں، چاہے وہ لاہور پریس کلب ہو، چاہے وہ اسلام آباد کا پریس کلب ہو، جو بھی پریس کلبز ہیں، وہاں کی جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے. کیونکہ یہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ جو وزارت کی کرسی ہے، اس سے زیادہ کرسی یہ نیشنل پریس کلب کی مضبوط کرسی ہوتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں جب کہیں بولنے نہیں دیا جاتا تھا، پارلیمنٹ کے میڈیا کارنرز کو بند کر دیا گیا تھا، پارلیمنٹ کے اندر میڈیا کے آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ تمام جو گیلری تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا، تو نیشنل پریس کلب ہماری آواز بنا. اور ہم لوگ
بطور پارلیمنٹیرینز بھی اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو PMDA کا قانون تھا اس کو ہم نے مل کر اس کالے قانون کا کلا کما کیا اور وہ بھی آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ وہ چیز ہم نے یقینی بنائی. اس کے ساتھ جو ڈیجیٹل آپ نے بات کی پریس کلب کی, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے یہ جو حکومت وفاقی بجٹ آیا ہے اس کے اندر IT کے شعبے میں ایک بہت بڑی ریولوشن ہے, چاہے وہ نوجوانوں کے لیے ہو, چاہے وہ IT کمپنیز کے لیے ہو, اور چاہے وہ پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے, ڈیجیٹل کانسیپٹ ہے, اس کو انشور کرنے کے لیے پریس کلب کے آلریڈی جو ڈیجیٹل اسٹوڈیوز ہیں ان کے اکوپمنٹس آ گئے ہیں. میں آپ سے وہ لے بھی لوں گی اور وہ تمام جو آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جس طرح یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑھتا ہے, آپ لوگوں کے اگر پاس وہ فیسلٹیز موجود ہوں تو آپ مثبت رپورٹنگ اور فیک نیوز کا جو ریبٹل ہے وہ ایسن طریقے سے دے سکیں. اور جو ڈیجیٹل اسٹوڈیوز کا کانسیپٹ ہے, جس طرح ہم باقی اداروں میں یہ ڈیجیٹل کانسیپٹس لا رہے ہیں, تو پریس کلب میں یہ چیز بہت ضروری ہے. ہمارا اکوپمنٹ آلریڈی بھی اسلام آباد کے لیول پر آ چکا ہے. اسلام آباد کا مطلب میرا خالی اسلام آباد پریس کلب نہیں ہے, بلکہ تمام پریس کلبس کے لیے جن کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی, آپ لوگ بھی اس میں ڈالیں گے تو اس کو ہم اس میں شامل کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا منیمم جو 32,000 کی ویج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے, آلریڈی ITNE اور پیمرا کے لیول کے اوپر سرکولر چلے گئے ہیں کہ جو منیمم ویج ہے پاکستان کی قانون کے مطابق اس وقت اناؤنسمنٹ کے مطابق, تو میڈیا ورکر ہو, ورکنگ جرنلسٹ ہو, اس کی منیمم ویج ریٹ پاکستان میں 32,000 روپے ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر نہ کسی قسم کی رعایت برتی جائے گی, بلکہ اس کو انشور کیا جائے گا اور اس کو مانیٹر بھی کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو منیمم ویج ریٹ جو آپ کا حق ہے, یہ کسی کا احسان نہیں بلکہ آپ لوگوں کا حق ہے جو آپ لوگوں کو ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی بجٹ پیش ہو چکا ہے. ملک کے اندر جو ایک نفرت, انتشار, فساد کی انتہا 9 مئی کو دیکھی گئی, جس کو آپ نے بھی رپورٹ کیا, میڈیا برادری نے بھی رپورٹ کیا, پاکستان کی عوام نے اس کو مسترد کیا. اس کے بعد جو ایک پازیٹیوٹی کی ایک لہر ہے, کیونکہ ایک قوم جب اکٹھی ہوتی ہے اس کا ریزولو اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے مثبت اثرات معیشت کے اوپر بھی پڑتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے, IMF کا وہ پروگرام جو سسپینڈڈ تھا, جو وائلیٹڈ تھا, اور جو ملک لوگ کہتے تھے, یہی لوگ کہتے تھے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. جب موجودہ اتحادی حکومت آئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف معیشت کی سمت ٹھیک کی گئی, مہنگائی کی صورت میں 1 سال مشکلات پاکستان کی عوام نے بالکل صحیح ہیں, لیکن جو ریزولو ہے وہ مہنگائی ختم کرنے کا ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی ہے نواز شریف صاحب کی قیادت میں, تو مہنگا ترین ملک سستا ترین کر کے دکھایا ہے, ڈیولپمنٹ لا کر دکھائی ہے. جو موٹر ویز, ٹرانسپورٹ, کہتے ہیں جی سڑکیں نہیں بنانی چاہیے, لیکن سڑکیں بنانے سے, میٹروز بنانے سے, ڈیولپمنٹ لانے سے, CPEC لانے سے جو ملک کے اندر گروتھ اور روزگار اور کاروبار کے مواقع میسر ہوتے ہیں, یا اصل میں جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اس روزگار کے خلاف بات کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ بجٹ میں زراعت کے شعبے میں پچھلے سال فلڈز دیکھے آپ نے, اس کے باوجود وہ تمام انتظامات کیے گئے کہ 1 سال کے اندر تاریخی بمپر کراپس دیکھنے میں آیا فلڈز کے باوجود. پھر فلڈز کے بعد جس طرح مینجمنٹ کی گئی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر فیلڈ کے اوپر جس طرح کی پیش بندی کی گئی, اس کے اثرات اللہ تعالیٰ خیر کرے.